آج وی فیل آنرڈ کہ آج ہمارے ساتھ ایک ریناؤنڈ لائر، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ، جو کہ ایک ریناؤنڈ انٹرنیشنل لا فرم ان کے اس سے وابستہ ہے، اور انہوں نے حال ہی میں 29 اکتوبر آئی تھنک یونائٹڈ نیشنز کے اندر ان کے جو ذیلی ادارے ہیں وہ آج ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ہمارے مسز یاسین ملک، مشال حسین ملک صاحبہ یہاں پہ ہماری دعوت پہ، جس کی اپنی ایک ہسٹری ہے نان وائلنٹ پولیٹیکل اسٹرگل کی، تو میں سب press conference at a very short notice. I'm extremely grateful to Mr. Dar for inviting me today along with Mrs. Malik. I'm also grateful to Mr. Afzal Butt for providing the logistical support to ensure that we proceed with this press conference today. As you have been rightly told by Mr. Dar, that a petition to the working group of arbitrary detention has been lodged with the UN. The reason and the C have recommended that Yassin Malik be sentenced not only to life imprisonment, which has already happened, but also to a death penalty. And due to that urgency, due to those instructions that we've been provided, we were instructed as a legal team, which I'm heading, to lodge representations to the UN working group. منسٹر بننے کی تیاریاں ہو رہی تھی، الیکشنز چل رہے تھے، تو مجھے مجبوری میں انٹرم میں لینا پڑا وہ منسٹری، تاکہ مجھے ایک ڈپلومیٹک پاسپورٹ ملے۔ اس سے پہلے میں 10 سال سے ٹرائی کر رہی ہوں ساری پولیٹیکل پارٹی سے، جب کشمیر کمیٹی کی میٹنگز ہوتی ہیں، افضل صاحب کو بھی اس بات کا پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ میرے کتنی دفعہ ویزاز جو ہیں ہم لوگوں کے ریجیکٹ ہوئے ہیں اور ہمیں انویٹیشنز آتے ہیں۔ تو تب اس ٹائم پہ جو شارٹ ٹائم پہ ڈپلومیٹک ملا، تو میں سعودی عربیہ بھی گئی، یو کے کا میرا ویزا لگا، بدقسمتی سے میری والدہ اس وقت کرٹیکلی بیمار ہو گئی تھیں، بٹ یہ ہے کہ جہاں جہاں میں نے ناروے ٹریول کیا، ناروے کے پارلیمنٹ کے اندر، اور اس زمانے میں OIC کو بھی ایڈریس کیا، سائیڈ لائنز پہ بہت امپورٹنٹ ورلڈ لیڈرز سے میری میٹنگز ہوئیں، اور اس کے ان کاوشوں سے اور بھی ہمارے جتنے بھی لوگ کاوشیں کر رہے ہیں یاسین صاحب کے حوالے سے، تو 8 مہینے ان کی جو ہینگنگ کا کیس تھا آگے ہو گیا تھا۔ ہندوستان کو آرٹیکل 370 اور 35A ریاست کے اندر ختم کرنا تھا، لیکن اس سے پہلے انہیں یاسین ملک اور اس کی پوری لیڈرشپ جو کشمیر کے اندر رجسٹ کر رہی تھی ان کو اٹھایا گیا، اور اس کے بعد پھر پوری ریاست کو جیل خانہ بنایا گیا، اور 3 مہینے مکمل کرفیو لگایا گیا، اور اس کے بعد پھر ہندوستان نے وہ چیزیں کی جس ایگریمنٹ کے تحت ہندوستان کشمیر کے اندر تھا، وہ اس نے خود ہی ختم کر دیا۔ اب صرف ہندوستان مقبوضہ کشمیر کے اندر صرف بندوق کے بل بوتے پہ ہے، اور کوئی جواز نہیں ہے، ہوتی اس کو دی جاتی ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ یاسین ملک کے اوپر بے بنیاد کیسز بنائے جا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہندوستان کا پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا پہلے خریدا جاتا؟ گو کہ انہوں نے ایک کشمیری ہونے کے ناطے اپنا فرض پورا کیا، لیکن برطانیہ میں رہتے ہوئے اپنے جو کلائنٹ ہیں ان کے کیسز کو چھوڑ کر ایک نیشنل کاز کے لیے وقت نکالنا، جس پر میں بیرسٹر صاحب آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ اسی طرح لبریشن فرنٹ کی قیادت اور مشال ملک صاحبہ، جنہوں نے اپنی زندگی کشمیر کی آزادی کے لیے وقف کر رکھی ہے،